علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کہتے ہیں، دور حاضر کے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اساتذہ کے حقوق سے یکسر غافل ہے اور ان کے ادب و احترام اور دیگر پہلوؤں کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں ان کو فراموش کر چکی ہے۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اساتذہ کے حقوق کی معرفت حاصل کریں۔ اساتذہ کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان میں سے بعض اہم ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اساتذہ کا ادب و احترام۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان ہی۔ چنانچہ جن لوگوں نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے اپنے وقت اور صلاحیتوں کو صرف کیا ہو اور ہماری شخصیت کی نشو و نما میں کلیدی کردار ادا کیا ہو، یقیناً والدین کے بعد ان کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہے، اور ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی تنقیص یا بے ادبی ہوتی ہو۔ احادیث مبارکہ میں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اساتذہ کے ادب و احترام میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اساتذہ کی باتوں کو توجہ سے سننا۔ طلباء کو دوران تدریس اساتذہ کی باتوں کو توجہ سے سننا چاہیے اور اپنی سوچ و فکر کو ان کی گفتگو کی طرف مرکوز رکھنا چاہیے۔ جو طلباء اساتذہ کی گفتگو کو توجہ سے سنتے ہیں، یقیناً وہ اساتذہ سے علم و دانش کے موتیوں کو چننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرز عمل کی وجہ سے علم کے میدان میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ علم فقط کتب بینی سے ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم کے حصول میں اساتذہ کا حاصل مطالعہ نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ جو لوگ اساتذہ کے تجربات اور مطالعے سے استفادہ کرتے ہیں، وہ کئی مرتبہ بہت سی کتابوں کے مطالعے سے بڑھ کر علمی نکات جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ادب اور دلیل سے اختلاف۔ بسا اوقات اساتذہ کی کہی ہوئی بات علمی اعتبار سے مستند نہیں ہوتی۔ اس موقع پر ان پر طنز یا تنقید کرنے کے بجائے طالب علم کو دلیل کے ساتھ اپنے موقف کو اساتذہ کے سامنے رکھنا چاہیے، جس سے علم اور تحقیق کا حق بھی ادا ہو جائے اور اساتذہ کی دل شکنی یا تنقیص بھی نہ ہو۔ نمبر 4، اساتذہ کی ضرورت کے وقت ان کے کام آنا۔ اہل اسلام پر دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کی معاونت لازمی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ مثالی زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کے کام آتے ہیں۔ ہمارے قرب و جیوار میں بسنے والے لوگوں میں سے اساتذہ ہماری توجہات کے بہت زیادہ حقدار ہیں۔ بہت سے اساتذہ کئی مرتبہ مالی مشکلات یا کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اسلام اور انسانیت کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مالی مشکلات کے دوران ان کی مالی معاونت کریں اور بیماری کی صورت میں ان کی تیمارداری کریں۔ ایسا کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ میں بیماروں کی تیمارداری کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے عظیم اساتذہ بیماری کے ایام میں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر ان کے اعزاء و اقارب ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہیں پر ان کے شاگرد بھی ان کی خبر گیری نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے جس کے ازالے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اساتذہ کے لیے دعا کرنا۔ مسلمانوں کو جہاں پر دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہیں پر اپنی دعاؤں میں اپنے محسنین اور اساتذہ کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص غائب مومن کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم حدیث درج ذیل ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اور انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان بندہ نہیں جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے، مگر ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے تمہیں بھی اس کی مانند ملے۔ نمبر 6، اساتذہ کے لیے کلمہ خیر کہنا۔ اساتذہ کے لیے کلمہ خیر کہنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنے اساتذہ کے احسانات کو فراموش کر کے ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے
اور ان کی تنقیص یا ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ یہ رویہ ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ انسان کو اپنے اساتذہ کی عدم موجودگی میں ان کے لیے کلمہ خیر کہنا چاہیے اور لوگوں کو ان کے اچھے اخلاق، کارہائے نمایاں اور شخصی احسانات سے بھرپور طریقے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اساتذہ کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملاقات۔ اگر انسان کو زندگی کے کسی موڑ پر اپنے اساتذہ سے ملنا پڑے تو اپنی سماجی اور معاشی حیثیت کی وجہ سے ان کے ادب و احترام میں کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اساتذہ کے منصب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی بھرپور عزت اور تکریم کرنی چاہیے اور ماضی کے ان لمحات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب بحیثیت استاد وہ انسان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہے تھے۔ نمبر 8، موت کے بعد دعائے مغفرت۔ اساتذہ کی موت کی صورت میں انسان کو ان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے اور ان کے لیے درد دل سے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور اگر جنازے میں شرکت کرنا ممکن نہ ہو تو انسان کو ان کے لیے دعائے مغفرت کو جاری رکھنا چاہیے۔ انسان یقیناً اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا اپنے اساتذہ کے ساتھ مثبت رویہ معاشرے کی تعمیر و ترقی اور اخلاقی قدروں کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ معاشرے کے تمام طبقات کو اساتذہ کی عزت اور تکریم کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم اور علم سکھانے والوں کی قدر کرنے اور ان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔